بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی آج مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا 26واں یوم تاسیس ہے۔ اس موقع پر میں ایم ایس ایم کے تمام عہدیداران، ذمہ داران اور کارکنان کو جو اس وقت ذمہ داریوں پر فائز ہیں اور جو پہلے سالوں میں گویا گزشتہ 26 سالوں میں اپنی اپنی ٹرمز میں ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں، سب کو صمیم قلب سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ آپ ایک عظیم قافلے کا حصہ ہیں۔ مجھے ویڈیو میسج کے لیے کہا گیا تھا، مگر پچھلے 2-3 دن سے میری صحت ویڈیو میسج کی اجازت نہیں دے رہی۔ جس دن دعوت اور داعی کے اوصاف کے موضوع پر میرا خطاب تھا، جامع منہاج کے کیمپس کے لیے، پی ایچ ڈی اور ایم فل کے طلباء کے لیے اور فیصل آباد کے پی ایچ ڈی اور ایم فل کے طلباء کے لیے، اس خطاب کے بعد شام سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ میں ویڈیو میسج ضرور بھیجتا۔ تو میں نے آپ کی خواہش کی تعمیل میں چاہا کہ مختصر سا آڈیو میسج بھیج دوں، اور کل ایم ایس ایم سسٹرز کے لیے بھی میں نے اسی وجہ سے آڈیو میسج بھیجا تھا۔ اللہ رب العزت کا آپ پر بڑا احسان ہے کہ آپ کو ایم ایس ایم کی شکل میں طلباء کی رہنمائی کا ایک عظیم فریضہ سونپا گیا ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے وہ اسی قدر بڑی آزمائش بھی ہوتی۔ طلباء اور نوجوان کسی بھی معاشرے کا ہراول دستہ ہوتے ہیں، یہ ایک معروف کہاوت ہے، اور انہیں ہراول دستہ سمجھنے یا قرار دینے کا سبب یہ ہے کہ اس معاشرے کا مستقبل ان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں وہ اس سوسائٹی کا یا اس قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ طلباء اور نوجوان آج جس شکل میں آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کی زندگی میں جو ترجیحات آج آپ پیدا کر دیں گے، اور ان کے طور طریقے، ان کا طرز فکر، طرز عمل، ان کی سیرت و کردار، ان کا برتاؤ، اور ان کی ثقافت، جو کچھ آپ آج مقرر کر دیں گے، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس قوم کا یہی مستقبل مقرر کر دیا ہے۔ تو وہ جوانی کی صورت میں قوموں کی تاریخ کا
حال ہوتے ہیں، اور یہی حال آگے اس قوم کا مستقبل بن جاتا ہے۔ ایم ایس ایم کے ذمے بہت بڑی ذمہ داری اس وجہ سے ہے کہ وہ اس معاشرے کے اہم ترین طبقے کو نہ صرف ڈیل کرتی ہے بلکہ اسی اہم ترین طبقے پر مشتمل ہے۔ یہ عمر زندگی کا حساس ترین دور ہوتا ہے۔ اس میں کچھ نوجوان تو ایسے ہوتے ہیں اور طلباء بھی جو دین مخالف یا دین گریز رجحانات اور اثرات کے پیش نظر اپنا ڈائریکشن چینج کر بیٹھتے ہیں۔ کئی نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو لادینی اثرات کے پیش نظر، الہادی نظریات کے پیش نظر، مادی تہذیب اور ثقافت کے پیش نظر اور امت مسلمہ کی نوجوان نسل پر عالمی سطح پر جو حملے ہو رہے ہیں، مادیت کا حملہ، الہاد اور دہریت کا حملہ، لادینیت کا حملہ، ہوس نفسانیت کا حملہ، فکری گمراہی کا حملہ، شہوت کا حملہ، حرص و لالچ کا حملہ، تشکیک اور التباس کا حملہ، احساس کمتری کا حملہ اور مغربیت کا حملہ۔ الغرض کتنے حملوں کا ذکر کروں، یہ حملے اپنی تعداد میں اب شمار سے زیادہ ہو گئے۔ ہر شخص اپنی طبیعت میں، خاص طور پہ نوجوان اس عمر میں، اپنی طبیعت کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری رکھتا ہے۔ اس کی زندگی پر، اس کے فکر پر، اس کے عقیدے پر، اس کی سوچ پر، اس کے عمل پر اور اس کی سیرت و کردار پر اسی نوعیت کا حملہ اثر انداز ہوتا ہے جس نوعیت کی کمزوری اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو گویا دل و دماغ میں اور من میں اس انسان کے اندر جس نوعیت کی کمزوری ہے، اسی نوعیت کا حملہ اس کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کر لیتا ہے۔ تو کچھ نوجوان تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، ان کا اس دنیا میں رہنا، اس کا روڈ میپ کیا ہے، مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، آخرت کیسی ہوگی، اس دنیا میں آخرت کی تیاری ہو رہی ہے یا نہیں۔ الغرض یہ تمام موضوعات وہ فراموش کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک ایکسٹریم ہے، مگر میجورٹی طلباء کی اور نوجوانوں کی ایسی ہوتی ہے جو کلیتاً حق کو فراموش نہیں کر چکے ہوتے یا کلیتاً حق کو اپنی زندگی میں مسترد نہیں کر چکے ہوتے، مگر ان کی کیفیت بین بین ہوتی ہے۔ اگر باطل اپنے اثرات ان کے اندر کافی مضبوطی کے ساتھ قائم کر چکا ہوتا ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم حق کلیتاً ان کی زندگی سے اور دل و دماغ سے اور ان کے شعور سے اور ان کے احساسات سے خارج نہیں ہوا ہوتا۔ اگرچہ برائی داخل ہو چکی ہوتی ہے
مگر نیکی کلیتاً ان کے من کو چھوڑ کے ان سے الگ نہیں ہو چکی ہوتی، لہذا وہ نیکی اور بدی کے درمیان ایک مکسڈ یعنی ملی جلی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو نیکی کی قوت، نیکی کا شعور، نیکی کا ادراک، نیکی کی خواہش ان کے اندر سے بالکل ختم نہیں ہوئی ہوتی، مگر کمزور اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ برائی کے اثرات وہ اس نیکی کی صلاحیت پر اور قوت پر غالب آ چکے ہوتے ہیں۔ تو نیکی کو اگر وہ کرنا چاہتے بھی ہیں اور زندگی میں اگر نیکی کو بروئے کار لانا بھی چاہتے ہیں تو اس نیکی میں اتنی سخت نہیں رہ جاتی کہ وہ بدی کا اپنے من کے اندر مقابلہ کر سکیں، اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان مہیا کر سکیں اور خیر کی طرف جرت اور بے باکی کے ساتھ بڑھ سکیں۔ جس ماحول میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جس ماحول میں وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس میں طرح طرح کے دباؤ ہوتے ہیں، ان کے اوپر بہت سے دباؤ ہوتے ہیں، اور ان دباؤ کے اثرات کی وجہ سے ایک بہت بڑی پرابلم ان کو یہ بن چکی ہوتی ہے کہ وہ کنفیوزڈ ہو گئے ہوتے ہیں، بالکل تشکیک اور التباس کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ طبقہ عمر کے اس حصے میں سب سے زیادہ رہنمائی، ہدایت اور مدد اور نصرت کا حقدار ہوتا ہے۔ MSM کی ذمہ داری اس لیے تحریک منہاج القرآن کے جملہ شعبہ جات اور فورمز کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے کہ یہ فوکس کر رہے ہیں زندگی کے حساس ترین دورانیے کو اور اس نسل کو، اس طبقے کو جن کے مسائل سب سے زیادہ گمبھیر ہیں۔ پھر نفسانی قوتیں اور شیطانی قوتیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے، بہکاوا دینے کے لیے، عیاشی کی طرف لے جانے کے لیے اور برائی کو مضبوط تر کرنے کے لیے مزید ان کے لیے پریشانی پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ MSM کام کے لیے ایسی حکمت وضع کرے اور اس حکمت کی اپلیکیشن سب سے پہلے خود اپنی زندگیوں میں کرے۔ یعنی طالب علم جب طالب علم کو ایڈریس کرتا ہے، نوجوان جب نوجوان کو ایڈریس کرتا ہے، دوست جب دوست کو ایڈریس کرتا ہے، کلیگ اپنے کلیگ کو اور کلاس فیلو اپنے کلاس فیلو کو ایڈریس کرتا ہے، تو اس کے کلمات سے پہلے اس کی اپنی سیرت و کردار، اس کا اپنا عمل، اپنا کنڈکٹ، یہ سب سے بڑا مبلغ ہوتا ہے۔ خواہ نیکی کا پرچار کرے یا بدی اور برائی کا پرچار کرے۔ اگر آپ کا عمل آپ کی تقریر اور آپ کی تعلیم اور آپ کی تبلیغ کا ساتھ نہیں دے رہا تو الفاظ اپنی تاثیر کھو جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بعض ایشوز پر وہ ایک جذبات تو پیدا کر دیتے ہیں وہ الفاظ، مگر وہ اثرات پائیدار نہیں رہتے۔ ان الفاظ کی تاثیر کو پائیدار کرنے کے لیے اور زیادہ ان کی مؤثریت بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر اس چشمے کو پیدا کریں جس چشمے سے نیکی پھوٹنی ہے، اپنے عمل کو درست کریں اور جو وہ کہنا چاہتے ہیں اپنی سیرت کو سب سے پہلے اس کے مطابق ڈالیں، نمونہ پیش کریں۔ اور اس کے ساتھ دوسری نصیحت اور تلقین اس موقع پر MSM کے تمام بیٹوں کے لیے
جو شبانہ روز محنت کرتے ہیں، عظیم سرمایہ ہیں تحریک منہاج القرآن کا، میرا فخر ہیں، اس مشن کا مستقبل ہیں، اس مشن کی قوت ہیں، اس مشن کا اعتماد ہیں، اس مشن کی طاقت ہیں، اس مشن کی فتح ہیں، اس مشن کی کامیابی ہیں ایم ایس ایم کے نوجوان۔ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سیکھیں اپنی زندگی میں جذبات پہ قابو پانا، جذبات کو ہر قسم کے دباؤ اور ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی برے اثرات کے مقابلے میں اپنے جذبات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع رکھنا، اپنی سوچوں کی سمت کا محافظ اور پہرے دار بن کے رہنا۔ دیکھیں ایک معروف واقعہ ہے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا، جب ایک جنگ میں آپ نے اپنے مد مقابل ایک مشرک دشمن پر قابو پا لیا جو آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ جب آپ نے قابو پا لیا اور آپ کے لیے آسان تھا، کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی تھی کہ تلوار کے ایک وار سے اس کا سر قلم کر دیں، عین اس وقت جب آپ تلوار چلانے لگے اس نے آپ کے چہرے مبارک پہ تھوک دیا، اسی لمحے آپ نے اس کو چھوڑ دیا، نیچے اتر آئے۔ دشمن حیرت زدہ رہ گیا، اس نے پوچھا کہ اس کیفیت میں جب میں نے آپ کے چہرے پر تھوک بھی دیا اور آپ مجھ پر غلبہ بھی پا چکے تھے اور جس مقصد کے لیے جنگ لڑ رہے تھے وہ آپ اس مقصد کو پانے کے قریب تھے، آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ جنگ خالصتاً لوجہ اللہ کر رہا تھا، تمہارے ساتھ میری لڑائی ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں تھی، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی قرب طلب کرنے کے لیے تھی۔ جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو صاف ظاہر ہے مجھے اس پر غصہ آیا، میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ اس رضا الہی کی خالص نیت میں میرے ذاتی انتقام کی جو تپش ہے وہ شامل نہ ہو جائے، تو اس لیے میرا عمل خالص عمل نہ رہتا، میں نے اپنے عمل کی خالصیت کو بچانے کے لیے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، اس میں سے میں جو سبق دینا چاہتا ہوں، دیکھیے کمال اسوہ ہے اپنے جذبات پر قابو پانے کا، اور ایسی سچویشن میں، ایسے مرحلے میں، ایسے وقت پر جا کے اپنے جذبات پر قابو پا لینا کہ جب کوئی اور آدمی، کسی عام آدمی کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، وہ اس کا جو پہلا اقدام وہ کرنے والا ہے، اس میں جب غصے اور انتقام کی آگ شامل ہوتی ہے تو اس کا عمل پہلے سے شدید تر ہو جاتا ہے، یہاں وہ پیچھے چلے گئے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نسل تیار فرمائی تھی اور جو طبقہ تیار کیا تھا، اپنے نگاہ کرم سے، اپنی نگاہ کے فیض سے، اپنی تربیت کے فیض سے، اپنی صحبت کے فیض سے، اپنی تعلیمات کے فیض سے، اس پورے طبقے کا جس کو صحابہ کرام کہتے ہیں، ان کا فوکس اس امر پہ تھا کہ نیتوں میں خالصیت درجہ کمال پہ رہنی چاہیے، اور جذبات آپ پر غالب نہ ہوں بلکہ آپ حق کے ساتھ ان جذبات پر غالب رہیں، جذبات مغلوب رہیں، اور نیت کی خالصیت اور نیت کی مخلصیت یہ ہمیشہ بلند اور بالا رہے ہر چیز پر۔ تو جب زندگی میں جو جذبات کا دور ہے، نوجوانوں کی زندگی، طلباء کی زندگی، یہ جذبات کے عروج کا زمانہ ہے۔ جذبات کے عروج کے دور میں میرے بیٹو آپ جذبات پر قابو پانا سیکھ لو۔ جب جذبات نہایت قوی ہوتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں، بڑے جوش پر ہوتے ہیں، بڑے بام عروج پر ہوتے ہیں، تو جذبات جب بام عروج پر ہوں اس وقت جذبات پر قابو پانا یہ سب سے بڑا ریاضت اور مجاہدہ ہے، یہ پوری زندگی کے لیے انسان کو عافیت اور سلامتی دے دیتا ہے۔ اب مثال تو میں نے ایک دی ہے، تو یہ جذبات
غصے اور انتقام کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ جذبات محبت کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ جذبات نفرت کے بھی ہو سکتے ہیں، جذبات عداوت کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر قسم کا طرز عمل زندگی میں آپ بھی اختیار کرتے ہیں، آپ کا دوست، آپ کا دشمن بھی اختیار کرتا ہے، چونکہ یہ ایک انٹریکشن کی لائف ہے۔ اور یاد رکھ لیں میرے بیٹو کہ بندے کا واسطہ صرف اللہ سے ہو تو وہ معاملہ آسان ہوتا ہے، مگر بندے کا معاملہ جب بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ہو، اسے عمدگی کے ساتھ نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ حسن معاملہ ہے۔ تو آپ جب MSM کی شکل میں کام کرتے ہیں یا تحریک منہاج القرآن کا کوئی بھی فورم ہے، ویمن لیگ کے فورمز ہیں، ہمارے MSM سسٹرز ہیں، بیٹیاں ہیں، یوتھ لیگ کے فورم ہیں، علماء کونسل کے فورم ہیں، پاکستان عوامی تحریک کے فورم ہیں، منہاج القرآن کے دیگر مختلف نظامتیں ہیں، شعبہ جات ہیں، جہاں آپ اجتماعی طور پہ کام کرتے ہیں تو وہاں اس کام کی نوعیت اجتماعیت کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ وہ اس طرح کا کام نہیں ہے کہ آپ تنہا مسلح پر کھڑے ہو کے اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہیں۔ اس میں صرف ایک دشمن آپ پہ اثر انداز ہونے والا ہو سکتا ہے، وہ ہے نفس۔ وہ آپ سے غفلت کروائے، کمی کوتاہی حقوق اللہ کی ادائیگی میں کرے، وہ ریاکاری کروائے، جو بھی حملہ کرے گا ایک دشمن ہے، اور اس دشمن کا تعلق صاف ظاہر ہے شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا آپس میں ایک الائنس ہوتا ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ انفرادی عمل سے نکل کے اجتماعی عمل میں داخل ہو جاتے ہیں تو میری مراد یہ ہے کہ وہی نیکی، آپ اس نیکی کو اجتماعیت میں چینج کر دیتے ہیں، اجتماعیت کی سطح پہ لے آتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ کی نیت کا تعلق، نیت کا ڈائریکشن تو اللہ ہی کے ساتھ رہتا ہے، نیت کا تعلق تو اللہ کے ساتھ رہتا ہے، مگر آپ کا عمل کئی جہتوں کے ساتھ کے ذریعے انسانوں کے ساتھ مل جاتا ہے، وہ ہیومن ریلیشننگ آ جاتی ہے۔ اور جب بہت سے انسانوں کے ساتھ مل جاتا ہے تو آپ سے بالا بھی ہوتے ہیں لوگ عہدہ اور منصب میں، آپ سے اوپر کی سطح پر بھی ہوتے ہیں، آپ کے برابر کی سطح پہ بھی ہوتے ہیں، آپ سے نیچی سطح پر بھی ہوتے ہیں، پھر اس میں موافق طبیعتوں کے بھی ہوتے ہیں، مخالف طبیعتوں کے بھی ہوتے ہیں، آپ کو چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، نہ چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، اور پھر صرف آپ کا ذاتی تعلق نہیں ہوتا اجتماعی طور پہ کئی لوگوں کے ساتھ، پھر آپ کی چاہتوں کا بھی تعلق ہوتا ہے، نفرتوں کا بھی تعلق ہوتا ہے، آپ کی پسند اور ناپسند کا بھی تعلق ہوتا ہے، عمل اور رد عمل کا بھی تعلق ہوتا ہے، رجحانات کا بھی تعلق ہوتا ہے، پھر دوسری 100 طبیعتیں ہیں، ان میں سے ہر شخص کی طبیعت بھی آپ کے طرز عمل پر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ ہر چیز آپ کی نیت اور جذبے کی خالصیت پہ اثر ڈالتی ہے، خالصیت پہ اثر ڈالتی ہے۔ اس کو گدلا کرنے کے لیے بہت سے عوامل ہوتے ہیں۔ تو جب آپ بیٹے اجتماعی سطح پر کام کرتے ہیں تو اجتماعیت میں مخلصیت کو قائم رکھنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لہٰذا کبھی ڈسپلن کے معاملات آئیں گے آپ کی لائف میں، آپ کو ڈسپلن کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا، کبھی جماعتی نظم آئے گا، اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا۔ نفس اس وقت کھڑا ہو جاتا ہے، نفس ناپسند کرتا ہے، ڈس لائک کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، ریبیلین ہو جاتی ہے نفس کے اندر، وہ ریبیلیس ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر چیز کا ادراک کرنا، اپنی باؤنڈریز کو قائم رکھنا، جذبات کو بھی قائم رکھنا، نیت کی خالصیت کو بھی قائم رکھنا، اللہ کے تعلق کو بھی قائم رکھنا، بندوں کے ساتھ تعلق کو بھی خوشگوار رکھنا، عمل اور رد عمل کے اثرات سے بھی خود کو محفوظ رکھنا، صراط مستقیم پہ چلتے رہنا، تمام عوامل کا خوشگوار طریقے سے مقابلہ کرتے ہوئے، یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے، اور خاص طور پہ ٹیسٹ یہ نوجوانی کی زندگی میں ہے۔ جتنی محنت اور مشقت اس زمانے میں بیٹے آپ لوگ کر لیں گے اور اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنا لیں گے، ایک منضبط شخص بنا لیں گے، ڈسپلنڈ پرسنالٹی بنا لیں گے، آپ تمام رکاوٹوں پر اور مشکلات پر اور ڈیویشن پیدا کرنے والے عوامل اور مؤثرات پر جتنا قابو پا لیں گے، اتنی آپ کی آئندہ کی زندگی میں صالحیت پیدا ہو جائے گی، آپ کی اگلی زندگی آسان ہوگی، آپ کے اندر لیڈرشپ جو رول ہے اور نکھرتا چلا آئے گا۔ تو MSM ایک بہترین پلیٹ فارم ہے
یہ میسج اس طرز عمل کی صورت میں اپنے تمام بھائیوں تک نیچے تک پہنچائیں، اور ایسا اسوہ اور ایسا کردار پیش کریں تمام طلباء کے سامنے کہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کسی جگہ سے تربیت لیتے ہیں، آپ کے کلام سے، آپ کے کردار سے، آپ کے طرز عمل سے، آپ کے وعدہ سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، اور لوگوں کے ساتھ آپ کے میل ملاپ سے از خود خوشبو آنی چاہیے اس پیغام کی جس پیغام نے آپ کو موٹیویٹ کر کے MSM کا لیڈر اور کارکن بنایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے فکر میں، عمل میں، گفتار میں، کردار میں ہر لحاظ سے حقیقی مصطفی بنائے، حقیقی مصطفی بنائے، اور خوشبو اسوہ مصطفی کی آپ کے اندر پیدا کرے۔ اللہ رب العزت آپ کو تحریک منہاج القرآن کا عظیم مستقبل بنائے، آپ کے ہاتھوں یہ جھنڈا اور علم اور سر بلند ہو، آپ کامیاب و کامران ہو، اور مستقبل کے مشن کی عظیم قیادت بنے آپ۔ اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ بیٹے میرا پیار اور میرا سلام اور دعائیں ہیں آپ سب کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔